أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء ما فيه أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. صدق الله العظيم. مثلهم ان کی مثال اس مثال جیسی ہے الذی جس نے استوقد نارا آگ بھڑکائی فلما پس جب اضاعت روشن کر دیا اس آگ نے ما حولہ جو اس کے ارد گرد ذہب اللہ لے گیا اللہ بنورہم ان کا نور وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں فی ظلمات اندھیروں میں لا یبصرون ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا صم بہرے ہیں بکم گونگے ہیں عمی اندھے ہیں فہم لا یرجعون بس وہ نہیں لوٹتے او یا کصیب من السماء ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی ہے فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں ورعد اس میں کڑک ہے وبرق اور اس میں بجلی ہے یجعلون اصابعهم کر لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو فی آذانہم اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں من الصواعق بجلیوں کے ڈر سے اس کی من الصواعق بجلی کی کڑک سے ڈرتے ہوئے حذر الموت موت سے ڈرتے ہوئے واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات میں منافقین کی مثالیں بیان کی اور اللہ قرآن میں مثالیں بیان کرتا ہے اور مثال سے انسان کو بات سمجھ آتی ہے
اس سے علم حاصل ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اللہ نے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی. تو یہ مثال معانی کو قریب کرنے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز سے، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے، رحیم ہے. وہ حقائق بتانا چاہتا ہے. ایمان کی حقیقت کیا ہے، کفر کی حقیقت کیا ہے، منافقت کی حقیقت کیا ہے. تو مثالوں سے ہمیں واضح کر رہا ہے. اور مثال کا مقصد ہی کسی بات کو کھول کر واضح طور پر بیان کرنا ہوتا ہے. تو ان مثالوں میں کچھ معنوی چیزیں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، جو سنائی نہیں دیتی، ان کے تصورات ہیں. جیسے ایمان کا نور معنوی ہے، کفر کے اندھیرے معنوی ہیں، اور نفاق کے اندھیرے معنوی ہیں. سورج کی روشنی حسی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی معنوی چیزوں کو ایسی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں جو محسوس ہوتی ہیں، جنہیں ہمارے حواس خمسہ دیکھ لیتے ہیں، آنکھیں دیکھ لیتی ہیں، کان سن لیتے ہیں، جنہیں ہم چھو سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. تو اللہ نے کہیں معنوی چیزوں کے ساتھ جو ان سے واضح ہیں ان سے تشبیہ دی ہے. کہیں معنوی چیزوں کو حسی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. کہیں حسی چیزوں کو ان سے واضح حسی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. تو یہ ان سب تشبیہات اور مثالوں سے جو مقصد ہے وہ ہے بیان کرنا. کیونکہ قرآن بیان ہے، توضیح ہے، وضاحت ہے، ہر چیز کو کھول کر بیان کرتا ہے. تو یہاں پہ مثال جو بیان کی گئی وہ منافق کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں مثالهم، ان کی مثال، جو منافق ہیں ان کی مثال ایسے سمجھیے جیسے کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح جس نے آگ بھڑکائی. یہ منافق کی مثال بیان ہونے لگی ہے. تو اس مثال میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو تشبیہ دی ہے اس شخص سے جو استوقد نارا، جس نے آگ بھڑکائی. اب الف سین تا جو ہے نا عربی میں یہ طلب کے لیے ہوتے ہیں. اوقدہ اور استوقدہ میں فرق ہے. اوقدہ اس نے خود جلائی، خود بھڑکائی. استوقدہ یہ کہ اس نے کسی سے طلب کی. الف سین تا کے اندر طلب پائی جاتی ہے. جیسے استغفار میں ہم مغفرت مانگتے ہیں، استقبال میں ہم کسی کو قبول کرتے ہیں، کسی کو مرحبا کہہ رہے ہوتے ہیں. استسقاء میں ہم اللہ سے پانی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح استوقدہ اس نے آگ طلب کی. جیسے کہ پرانے زمانے میں لوگ ماچسیں تو ہوتی نہیں تھی، دوسرے ہمسایوں سے آگ لے لیتے تھے. تو استوقد نارا اس شخص کی طرح جس نے آگ طلب کی. اب استوقد نارا جو ہے اس میں روشنی ادھار لی، مستعار ہے اس میں.
فلما اضاءت ما حولها، بس جب روشن ہو گیا اس کا ارد گرد. اب پہلی بات، مثلہم میں جو فریق ہے، جو گروہ ہے، وہ منافقین کا ہے، اور ان کو جو مثال دی جا رہی ہے وہ ایک فرد سے ہے، یعنی ایک جماعت کی مثال ایک فرد کے ساتھ. تو یہ آپ قرآن میں یہ چیز کئی جگہ دیکھیں گے کہ ایک گروپ کی، ایک جماعت کی، ایک امت کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرد سے دیتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي، یہاں پہ منافقین کی مثال بیان کی کہ وہ، آپ ان کو دیکھیں گے کہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں آنکھیں گھما گھما کے، کالذی یغشی علیہ من الموت، ایسے شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری. یعنی پوری منافقین کی جماعت کی تشبیہ ایسے شخص کے ساتھ جس کے اوپر موت طاری ہے اور وہ آنکھیں اپنی گھور رہا ہے فضا کے اندر، گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. اسی طرح جماعت کی مثال ایک اور سمجھ لیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، پوری انسانوں کو مخاطب کر کے کہا تمہاری تخلیق، وما خلقکم ولا بعثکم، نہ تمہارا پیدا کرنا نہ تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک جان کو زندہ کر دینا اور ایک جان کو پیدا کرنا اور اسے دوبارہ زندہ کرنا. پوری تمہاری تخلیق ایسے ہے جیسے ایک جان. تو یہاں بھی ایک گروپ کو، ایک جماعت کو ایک فرد کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ. یہاں پہ آپ دیکھیں فلما، بس جب اضاءت روشن ہو گئی، کر دیا اس آگ نے، ما حولہ اس کا ماحول، اس کا ارد گرد. تو یہاں پہ آپ کو یہ بات کہ اضاءت ما حولہ، یعنی اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے روشنی ہو گئی لیکن اس کے اندر روشنی نہیں گئی. اس آگ نے اس کا ماحول روشن کر دیا. تو اس میں اشارہ ہے کہ وہ جو اس نور تھا وہ اس کے دل میں داخل نہیں ہوا، اس کے ارد گرد آیا. تو یہ منافق کی تشبیہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں جو استو الذی استوقد نارا، اس میں بہت سارے مفسرین کی تفسیریں ہیں. اس میں ایک تفسیر یہ ہے کہ الذی استوقد نارا، وہ جس نے آگ بھڑکائی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے آگ جلائی، آگ سے روشنی ہوئی، ایمان کی روشنی ہوئی، اور اس روشنی سے پورا ماحول روشن ہو گیا. فلما اضاءت ما حولہ، مدینہ سارا روشن ہو گیا، مدینے میں روشنی پھیل گئی. وہاں پہ مہاجرین بھی آئے روشن، وہاں پہ انصار سچے مسلمان وہ بھی مومن. تو پورا مدینہ روشن ہے، ان کا ارد گرد روشن ہے. فلما اضاءت ما حولہ، تو وہ روشنی ان کے اندر نہیں گئی، ان کے دلوں میں وہ نہیں مان لائی. صرف زبان سے انہوں نے کہا آمنا اور دل سے نہیں کہا. روشنی انہوں نے دیکھ لی. اب ان کے سامنے دو ہی صورتیں تھیں، یا تو اپنے کفر پر ڈٹے رہیں اور کفر کی وجہ سے وہ قتل ہو جائے، یا یہ کہ ایمان لے آئیں. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم تو بہت سمجھدار اور چالاک ہیں، زبانوں سے کہا ایمان لائے لیکن دل سے ایمان نہیں لائے. فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن ہو گیا ان کا ارد گرد، جو بھی
آس پاس تھے مسلمان ہو گئے، نور پھیل گیا۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا۔ یہاں پہ بنارہم نہیں کہا، ذہب اللہ بنورہم، اور یہ ذہب اللہ بنورہم لما کا جواب شرط بھی ہے۔ ذہب اللہ، لے گیا اللہ، بنورہم، ان کا نور، یعنی وہ پہلے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہم کفروا آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك بأنهم آمنوا ثم کفروا، سورہ منافقین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد، ذلك بأنهم آمنوا، پہلے ایمان لائے، روشنی دیکھی ایمان، پھر اس کے بعد کافر ہو گئے۔ ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا۔ ذهب اللہ بنورہم، اب نار نہیں لے گیا، نور لے گیا، یعنی آگ موجود رہی، اس کا دھواں رہا، اس کی جو انگارے تھے وہ رہے، لیکن اس کی روشنی نہیں رہی، جو نقصان دہ چیزیں تھی جلانے والی یا جو دھواں تھا وہ باقی رہا، جو اس کی روشنی تھی وہ اللہ لے گیا۔ ذہب اللہ بنورہم، تو یہ اس کی جو ان کا نور کا چلے جانا ہے، جو ان کا نور کا چھن جانا ہے، اس میں دنیا بھی ہے، اس میں برزخ بھی ہے، اور اس میں آخرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا، دنیا میں بھی ان کے پاس نور ایمان نہ رہا، اور برزخ میں بھی ان کی قبروں میں نور نہیں ہوگا، آخرت میں صراط پر جنت میں جانے کے لیے جہاں پہ نور کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، وہاں بھی ان کے پاس نور نہیں ہوگا، ان کا نور بجھ گیا۔ ذہب اللہ بنورہم، تو یہ تینوں ادوار میں وہ اس نور سے محروم ہو گئے۔ جو اس دنیا میں روشنی سے، ایمان سے محروم ہے، وہ آخرت میں بھی محروم ہو گئے۔ جو اندھا ہے اس کو سورج کی روشنی کچھ فائدہ نہیں دیتی، جو بینا ہے اسی کو فائدہ دیتی ہے۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کو، منافقوں کو اندھا قرار دیا ہے، ومن کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھے ہیں، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، ان کو راستہ کدھر سے ملے گا؟ اندھے کو تو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ ذہب اللہ بنورہم، تو نور تو اللہ کی عطا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ جس کو من لم یجعل اللہ لہ نورا، جسے اللہ نور نہ دے اس کو کوئی نور نہیں دے سکتا، فما لہ من نور، تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو چھوڑ دیا ان کے اندھیروں میں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، نور جو ہے وہ واحد ہے، کیونکہ ہدایت کا راستہ ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے، ہدایت ایک ہے، ایمان ایک ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کفر، اس کے اندھیرے بہت ہیں، اس کی قسمیں بہت ہیں، اس کے راستے بہت ہیں۔ اس لیے ظلمات جمع آیا کہ اس میں انسان کی جہالت شامل ہے، جہالت کی وجہ سے انسان کفر کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، اور اس میں کافر اللہ کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں جہاں جہل میں مبتلا ہے، لا علمی میں ہے، وہاں شک میں بھی ہے، تو شک کے اندھیرے،
اس لیے تذبذب کا شکار رہتا ہے، مذبذبین تذبذب، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اس لیے ظلمات جمع کا صیغہ آیا تو اللہ سبحانہ و تعالی جب ان سے نور لے گیا تو وہ اندھیروں میں ہو گئے. کہ جب انسان پہلے روشنی میں ہو پھر اچانک جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ اندھیرا زیادہ شدید ہوتا ہے. اس لیے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، ایسے اندھیرے کہ جہاں پہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. لا یبصرون، کوئی چھوٹی بڑی قریب دور کی چیز انہیں کوئی دکھائی نہیں دیتی. تو اب آپ اس کے الٹ دیکھیں، مومنوں کا نور، کیونکہ اپوزٹ چیزیں دیکھنے سے چیزیں واضح ہوتی ہیں جو اس کا عکس ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ نور کے اندر مومنوں کی مثال بیان کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ مثال دیکھیں نور کی، ایمان کی کیا مثال ہے. اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے تاک ہو اور اس میں چراغ پڑا ہو. پرانے زمانوں میں جگہ بنائی جاتی تھی جہاں پہ چراغ رکھے جاتے تھے، اس کو تاک کہتے ہیں. اور وہ چراغ شیشے میں ہے اور شیشہ بھی ایسا چمکدار جیسے ستارہ چمک رہا ہے، اور اس کا تیل بھی ایسے مبارک درخت سے جو زیتون کا ہے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اور ایسا صاف اور شفاف ہے کہ آگ اسے چھوئے نہ چھوئے وہ خود ہی روشن ہو رہا ہے. اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر یہ کی کہ یہ مثال یہ مومن کی مثال ہے، مومن کے دل کی مثال ہے. تو جو مشکات ہے، جو تاک جس میں یہ چراغ رکھا ہوا ہے، وہ مومن کا سینہ ہے. مشکات وہ سینہ ہے جس میں چراغ رکھا ہے. اور اس کو تشبیہ دیکھیں، مومن کا سینہ وہ تاک ہے، وہ فانوس ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہے. اور جو چراغ ہے مصباح، وہ چراغ ہے. اور المصباح فی زجاجۃ، جو الزجاجہ ہے وہ توحید ہے، عقیدہ توحید، صاف شفاف الزجاجہ، اور ایسا چمکدار کہ روشن ہے، کأنہا کوکب، روشن ہے، ستارہ چمکتا ہوا. اور یہ عقیدہ توحید کدھر سے آیا ہے؟ آسمان سے. کوکب کہاں ہوتا ہے؟ آسمان میں. کأنہا کوکب، آسمان سے آیا ہوا. در یوقد من شجرۃ مبارکہ، جو مبارک درخت سے جس کی آگ جلائی جاتی ہے.
شجرہ توحید یہ مومن کی مثال ہے. جیسا کہ نبی اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید کی مثال، کلمہ توحید کی مثال درخت سے دی. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. وہاں بھی فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. یہاں بھی ایک اور مثال دیکھیں کہ کلمہ توحید کی مثال ایسی. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جیسے پاکیزہ درخت ہو، پاکیزہ درخت جس کی جڑیں مضبوط ہیں زمین کے اندر، اصلها ثابت جڑیں مضبوط ہیں، فرعها فی السماء اور اس کی شاخیں آسمان تک جا رہی ہیں، اور وہ شاخیں عمل صالحہ ہے. شجرہ توحید لا الہ الا اللہ کلمہ، اس کی جڑیں مومن کے دل میں مضبوط ہیں. زمین میں وہ زمین مومن کا دل ہے جہاں پہ مضبوط جڑیں ہیں، اور وہاں اس دل سے شاخیں پھوٹ کر آسمان پر جا رہی ہیں. وہ ایمان ہے، وہ عمل صالحہ ہیں، وہ نمازیں ہیں 5 وقت، وہ صدقات و خیرات ہیں، وہ زکوٰۃ ہے، وہ اس کے نیک اعمال ہیں جو آسمان کی طرف ہر وقت چڑھ رہے ہیں. یہ فجر کی نماز، یہ عصر کی نماز، یہ ظہر کی نماز، اس کے اعمال آسمان پر چڑھ رہے ہیں. فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین، ہر وقت اس سے خیر ہی خیر، بھلائی کے کام ہو رہے ہیں ہر وقت. وہ مومن ہے. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اپنے رب کے حکم سے. تو مومن روشنی میں ہے، اس کا دل روشن ہے، اور اس کے مقابلے میں منافقت اور کفر اندھیرے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی اور بتایا کہ یہ کیسے، کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اور جب گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے نقطے پہ نقطے پڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگار آلود ہو جاتا ہے. کلا برانا، یہ ہے ران، یہ ہے زنگار، یہ ہے اندھیرے. وہاں پہ کوئی خیر کی بات وہاں سے نکلتی ہی نہیں، ادھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اس لیے منافق آدمی کے دل میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہاں پہ نور نہیں. اللہ ان کا نور لے گیا. ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو ان کی اندھیروں میں. لا یبصرون، ان کو کوئی ہدایت کا راستہ دکھائی نہیں دیتا. سمن، بہرے، پہلے کانوں کا ذکر کیا، سماعت. کیونکہ اگر انسان اندھا بھی ہو تو اگر سن لے ہدایت کی بات تو ایمان لے آتا ہے. کتنے ایمان والے ہیں اندھے ہیں لیکن ایمان ہے ان کے دلوں میں. مکتوم دیکھیں، وہ اسی طرح صحابی جی اندھے تھے. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدرك لعله يزكى ويذكر فتنفعه الذكرى. ایک اندھے کے بارے میں آیا تو اس لیے پہلا ذکر کیا سمن، بہرے ہیں. سمن، بہرے، کہ کوئی ہدایت کی بات سن ہی نہیں سکتے. ان کے لیے قرآن سننا بہت ہی مشکل. کہیں بھی خیر کی بات ہو رہی ہو، ایمان کی بات ہو رہی ہو، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے دل تنگ پڑتے ہیں، دل میں جاتی ہی نہیں، ان کے دل میں جگہ ہی نہیں پاتی. سمون، نہیں سن سکتے، بہرے. اب ہم اپنے ماحول میں دیکھ رہے ہیں، کہیں بات ہو رہی، کہیں آپ قرآن کی بات کریں، مسیطاں مسیطے جا کے پڑھے آ جائیں، نماز مسیطے پڑھے آ جائیں، اتھے نہ پڑھو، ہوتا ہے.
سمن، کوئی ہدایت کی بات وہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، سمن۔ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاؤ تو ان کے دل تنگ پڑتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کی باتیں کرو، فلاں بزرگ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، بڑے خوشی سے سنیں گے۔ سمن، ہدایت کی بات نہیں سن سکتے۔ اس کے بعد فرمایا بکمن، بہر گونگے ہیں۔ تو سمن، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے کانوں میں وفی آذان وقر، ان کے اذانوں میں، ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں، نہیں سن سکتے۔ یہ منافقوں کی تشبیہ دی اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ وہ حق کی بات، نفع والی بات سن نہیں سکتے۔ اسی طرح بکمن، ابکم کی جمع ہے، بکمن گونگے ہیں، کوئی بات حق کی کہہ نہیں سکتے، قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ بکمن، کوئی خیر کی بات ان کے منہ سے نکلتی ہی نہیں۔ عمیون، اندھے، آما کی جمع عمیون، کوئی حق کا راستہ ان کو دکھائی دیتا ہی نہیں۔ اگر سورج ہو بھی ہو تو انسان اگر خود اندھا ہے تو اس کو اس روشنی کا کیا فائدہ؟ تو قرآن جو ہے اس سورج سے بھی زیادہ روشن ہے۔ جو عقل کے اندھے ہیں ان کو یہ روشنی دکھائی نہیں دیتی، عمیون، اندھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ نے کتنے جن اور انسان جو ہے نا جہنم ہی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ وہ لوگ کیسے ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے دل تو ہیں، لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، لیکن ان دلوں سے وہ، ان کے دل ان کو کوئی بات سمجھنے نہیں دیتے، ان کے دلوں میں کوئی بات عقل کی ہوتی نہیں، لا یفقہون بہا، اس سے وہ سمجھتے بوجھتے نہیں، دین کی فقہ نہیں ہوتی، سمجھ بوجھ نہیں۔ فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان کو دکھائی نہیں دیتا، ان آنکھوں سے ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے کان ہیں، لا يسمعون بها، وہ اس سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل هم اضل، بلکہ یہ ان سے بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ ہیں وہ غافل۔ تو اس صورت میں فرمایا صم بکم عمی فهم لا يرجعون، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو حواس تو دیے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، نہ اپنے کانوں سے سنتے ہیں، نہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ اپنے دلوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا سورہ احقاف میں وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کے بنائے کان، آنکھیں اور دل، فما اغنى عنهم، بس ان کے کچھ فائدہ نہیں آئی، سمعهم، نہ ان کی سماعت، ولا ابصارهم، نہ ان کی آنکھیں، ولا افئدتهم، اور نہ ہی ان کے دل، من شیء، کچھ بھی، اذ كانوا يجحدون بآیات اللہ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا۔ تو یہ کان ہوتے ہوئے بھی ہدایت کی بات نہیں سنتے، یہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی ہدایت کا راستہ ان کو صراط مستقیم دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ تو اگر انسان کے کان ہو، سنتا ہو، تو کسی اگر غلط راستے پہ جا رہا ہے کوئی اس کو سنائے تو وہ سن کے واپس آ سکتا ہے نا، فہم لا یرجعون، وہ سنتے ہی نہیں، واپس کہاں سے آئیں گے، اس لیے جا رہے ہیں، غلط راستے پہ جا رہے ہیں، ہدایت کی بات وہ سن ہی نہیں سکتے، اس لیے سیدھے راستے پہ آ نہیں سکتے، فہم لا یرجعون، سیدھے راستے پہ واپس نہیں آتے، اس لیے کہ سمن بکمن، بکمن گونگے ہیں کہ اگر خود بھی بولیں تو
پتہ چلے کہ ان کے اندر کیا ہے، ان لوگ اس کو بتا ہی دے، وہ بتا بھی نہیں سکتے، عمیون اندھے ہیں، ان کو راستہ دکھائی بھی نہیں دیتا، غلط راستے پہ جا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ہم غلط جا رہے ہیں، اس لیے واپس نہیں آتے۔ یہ منافق، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی یہاں پہ مثال دے کے واضح طور پر، آگے ایک اور مثال آئے گا، یہ مثال ناری تھی آگ کی، آگے پانی کی مثال ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔